अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी हज़रत नाज़ गुल, आप देख रहे हैं टॉप स्टोरी। नाज़रीन, आज का अखबार शह सुर्खियां, मेरे साथ मौजूद हैं सैयद यज़दानी गिलानी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, अल्लाह का करम। सर, जिस तरह से मुल्तान में बहुत सी हाउसिंग स्कीम्स ऐसी हैं, प्लाजा ऐसे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इलीगल हैं, वक्तन फवक्तन कार्रवाई होती भी नज़र आती है जो कि बराए नाम है। अब बाकायदा 170 से ज़ायद गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ एमडीए का ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है। आखिरकार इसका ख्याल आ ही गया, इसके हवाले से क्या कहेंगे कि बाकी अब भी काम होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जैसे कि अभी आपने कहा कि एमडीए को ख्याल आ गया। देखिए, ये 170 या पौने 200 से करीब ये हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं जो बाई लाज अपने मामलात क्लियर नहीं कर रही। किसी के नक्शा जात मंजूरी के मामलात, कुछ और बेशुमार चीज़ें अवाम उन्नास लूटते जा रहे हैं, ठीक है ना। उनकी जमा पूंजी लूटी जा रही है दोनों हाथों से, कोई पूछने वाला नहीं, ठीक है ना। उसकी पब्लिसिटी की जाती है, फेक पब्लिसिटी की जाती है कि जी नक्शा जात मंजूर है, एमडीए से मंजूर, कारपोरेशन से मंजूर, दीगर मामलात। होता कुछ भी नहीं, ना सीवरेज मामलात, ना इलेक्ट्रिक के मामलात, दीगर सारी चीज़ों के वहीं की वहीं जूं के तूं होते हैं, ठीक है ना। और आप देख लें कि उसके बावजूद भी जो हमारे जिन लोगों ने उनका एक्शन लेना है वो टस से मस नहीं हो रहे, ठीक है ना। वो बैठे हैं फैले दबाकर, मामलात को दबाकर। ये अच्छा, ये 180, 90, 200 जो भी मामलात फिगर्स हैं, ये यकदम इनको आज क्यों नजर आए? जब इतना बड़ा सेटअप हो गया, ठीक है ना, सोसाइटीज का, तो आज इनको एमडीओ को क्या एमडी सोई पड़ी थी कि एमडी के डीजी के कहाँ थे? मुतल्लिका अफसरान जो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, एसी हीटर लगे हुए हैं, तो वो कहाँ हैं ये सारे मामला, ठीक है ना। आए रोज जो मुतासरीन हैं हमारे, वो आकर सड़कों पे डीसी ऑफिस के सामने, प्रेस क्लब के सामने एहतजाज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सईद अंसारी साहब का वक़ूआ अभी ताज़ी बात है, ठीक है ना। उनकी सोसाइटी के बारे में अरसा दराज से वो कॉलोनी काट कर बैठे हुए हैं और कोई तरक्याती काम नहीं, उनके अलाटी बेचारे रोते फिर रहे हैं। इसी तरीके से बेशुमार कॉलोनी से अब जब इतना बड़ा हुजम बन गया, इतनी बड़ी फाइल्स बन गई, और ये सिर्फ मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है, कार्रवाई तो जो होनी सो होनी कुजा है, ये सिर्फ पैसे बटोरने का एक फार्मूला है। ये भी सीजन लग गया, एक सीजन है, ठीक है ना। वो फाइलें बन जाती हैं, हैप क्रिएट की कर जाती है, मीडिया को भेज दी जाती हैं खबरें, मीडिया भी उसको बड़ी कवरेज लगाता है कि जनाब ये एमडीए करने जा रहा है। कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ कि एमडीए सबसे बड़ा फरारिया इदारा है, सबसे बड़ा जो है ना मुतासरीन इनके डसे हुए लोग हैं, जिनकी तमाम जमा पूंजी एमडीए खा गया है। दूसरे लोग इनके खा गए ना। जब मैं ये गलत काम कर रहा हूँ और आपको पता चला, आपके अफसरान, आपके तमाम अमला जो है वो मार्केट में मौजूद है, शहर में मौजूद है, तो वो देखता कि एक दुकान भी बन रही है बगैर नक्शे के, ठीक है ना, बगैर मंजूरी के, तो मैं कहता उसकी जो पहली ईंट है वो क्यों रखी गई? उसकी, इसका मतलब कुछ तो काला है ना, ठीक है ना। पूरे के पूरे प्लाजे बन रहे हैं, पूरी की पूरी शॉप्स बन रही हैं, पूरे के पूरे घर जो हैं वो कमर्शियल हो गए, मार्केटें बन गई, उनकी घरों की मार्केटें बन गई। तो ये एमडीए सोया पड़ा है, फाटा सोया पड़ा है, कारपोरेशन सोई पड़ी है, ठीक है ना। उस वक्त एक घर को गिरा कर और पूरे जनाब वो दुकानें बना लेते हैं 4, 5, 7। उसका नजर आती है कि जिसको तो दुकान बनकर बाहर से रंग होके भी आ जाती है, वो आखिरी जो दीवार है ना घर की, वो उस टाइम गिराते हैं। तो अंधे हैं ये, इनको सब कुछ पता है। ईंटें आ रही हैं, रेत आ रहा है, मट्टी आ रही है, मिस्त्री आ रहे हैं, जा रहे हैं, इनके जो अमला है वो घूम रहे हैं गलियों में, लेना देना, वासा वाले घूम रहे हैं, तमाम इदारे हरकत में हैं। किसी को पता ही नहीं चला कि यहाँ मकान जो है दुकान में तब्दील हो रहा है या दुकान प्लाजे में। यानी गिलानी साहब जानबूझकर ये गैर कानूनी एक्टिविटी होने दी जाती है। सब ड्रामा है, सिर्फ इन्होंने पैसे बटोरने हैं, फिर इनकी दिहाड़ियां लगनी है, फिर इनके अफसरों ने जाना है। देख लीजिएगा कि 180, 190, 200 जो भी इनकी सोसाइटी है, कितने लोग एवरेज इनके ऊपर गिरफ्तारी होगी, कितने पर्चे होंगे, कितने लोगों का भाई दे दें यहाँ पर्चे, किस चीज की दे रहे, दे दे ना। फाटा ने नए साल में पहले दिन बंद की ना, क्या बना? सारे बैठे हैं, मुंह चढ़ा रहे हैं, क्या अफसरों की चांदी लग गई, अफसरों की दिहाड़ियां लग गई, ऐसे लगा ना? बिल्कुल ऐसे ही है। अब तक दिहाड़ियां लगी हुई हैं फाटा की, ठीक है ना। इसी तरीके से एमडी की दिहाड़ियां लगी हुई हैं। ये सब कुछ इनके नोटिस में है, ये एक ड्रामा करते हैं, ठीक है। जब ज्यादा प्रेशर हो गया या ज्यादा देखा कि मसला मसाइल बढ़ रहा है, फिर ये कहेंगे जो जब हम कार्रवाई करने लगे, हम इतने एक्शन करेंगे, हम ये, ओ भाई कर ले ना, करके बताएं कि हमने इतने जो सोसाइटीज के मालकान को गिरफ्तार कर लिया है,
ان کے NOC کینسل کر دیے, ٹھیک ہے نا, اور ہم نے ان کے اوپر اتنے پرچے دے دیے, اتنے بندے گرفتار کر لیے, اتنوں کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. بالکل شور واویلا کرنے کی مزہ ضرورت تو ہی پھر نہیں ان کو ہے. میں مانوں, ارسد رات سے سن رہے ہیں جی ہم یہ کرنے لگے, یہ کیا دندرا, صرف ان کے لفافے آنے ہیں, ان سے پیسے آنے ہیں, انہی کے دفتر میں بیٹھ کے اسی سوسائٹی کے مالکان نے, ان کے کرندوں نے, ٹھیک ہے نا, وہ DG کے پاس چائے پی رہے ہوتے ہیں, ڈائریکٹر کے پاس چائے پی رہے ہوتے ہیں, ڈائریکٹر فنانس کے پاس بیٹھ کے کاروں پہ آ رہے ہوتے ہیں, مول بنسی کر رہے ہوتے, جا رہے ہوتے, السلام علیکم. ایسے ایک ڈرامہ ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر, شور واویلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جو کام ہوتا ہے تو نظر آتا ہے. اور واقعی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اتنی ہاؤسنگ سکیمز جو کہ اب آپریشن کرنے جا رہے ہیں, یہ بنی ہی کیوں, MDS ہو رہا تھا. سر اس کے بعد آپ نے ایک بات کی محکمہ فاٹا, ایک سوال محکمہ فاٹا کے متعلق بھی کر لیتے ہیں. بہت دن سے خبریں گردش کر رہی ہیں برینڈ روڈ کے حوالے سے, خاص کر ڈی اورین مال کے حوالے سے, جس کے جو مالک ہیں میاں جہانگیر ہیں, جو پاٹ صاحب بنے پھرتے تھے. لیکن اب جو چیزیں بے نقاب ہوئی ہیں, عیاں ہوئی ہیں, یا کہا جائے سادے الفاظ میں کہ محکمہ فاٹا نے ڈی اورین کے مالک کو عیاں کر دیا, اس نے ہاتھ اٹھا لیے, جو بھی بے نقاب کر دیا. اس حوالے سے آپ بتائیے. دیکھیں اس میں صدیق مغل اور دوسرے تیسرے سارے جو فاٹا کے کرندے تھے, ان کی جب خبریں چلی اور معاملات ہوئے, آہستہ آہستہ وہ ایکسپوز ہوتے چلے گئے, تو فاٹا نے بھی اس کے کچھ معاملات کو دیکھا. جب دیکھنے کے بعد انہوں نے بل آ کر انہوں نے کہا جی یہ تو سب کچھ فیک ہے, یہ کہہ رہے تھے ہم نے فلانے NOC بجلیوں میں ہم نے ہماری فلاں فیسیں بھی بھری ہوئی, ہم نے فلاں کام بھی کیا, ہم نے فلاں کام بھی کیا. کدھر گئے؟ بیسیکلی یہ جو ایک پرائیویٹ یونیورسٹی بھی چلاتے ہیں معصوف, چائے خانہ بھی چلاتے ہیں میاں جہانگیر صاحب. میاں جہانگیر صاحب جو ہے نا وہ دودھ کے دھلے ہوئے بنے ہوئے تھے. اس نے کہا میرے پہ تو کوئی ہاتھ ہی نہیں ڈال سکتا, مجھے تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے, میں تو شتر بوئے مہار ہوں. انہوں نے اسی مال کو لوگوں کو, کئی لوگوں کو کیش کیا, کئی لوگوں کی رقم بٹوری, اور کئی لوگوں کو کہا جی آج اتنی منظری ملتان کی یونیک عمارتیں بننے جا رہی, میں نے تمام پنجاب کے معاملات, تمام NOC کلیئر کر دیے, میرے پہ کوئی معاملات ڈیو نہیں ہے. لیکن جب وہ معاملات چلنے نکلے تو پھر آپ کے سامنے چلتے نکلے. یہ جو بیسیکلی اسی طریقے سے یہ یونیورسٹی بھی چلا رہے تھے, اسی طریقے سے یہ انہوں نے کہا چائے خانہ بھی میں چلا لوں گا, میں مال پلازا بھی بنا لوں گا اپنا پورا, ٹھیک ہے نا. لیکن وہ جب بنا اس لیے نہیں کہ وہ تمام لوگ ان کو بے نقاب کر دیا, رپورٹ ان کے خلاف ہی چلی گئی, سارا کچھ چلا گیا نا جی, یہ ایکسپوز ہو گئے یہ چہرے ان کے. انہوں نے تو بڑی خبریں رکوانے کی بھی کوشش کی, مال روک دے کے بھی روکنے. لیکن سر کیا یہ ایک سوال یا نشان نہیں ہے کہ اتنا بڑا کام ان کی ناک کے نیچے ہو رہا تھا, اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی دیکھیں میں نے پہلے ابھی جیسے عرض کیا تھا آپ سے کہ یہ تمام کے تمام طریقہ کار اس وقت تک ہوتے ہیں, واویلا اسی وقت ہوتا ہے جب وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں. اگر وہ چپکے سے کام ہو جائے تو پھر ہوتا رہتا ہے, ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر کہ اگر کوئی چیز ایسی آ جاتی ہے کہ جی اسمگلنگ بہت ہو رہی ہے, ایرانی تیل آ رہا ہے, فلانی معاملات ہو رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, پھر وہ ایک دو ٹرالے پکڑ لیتے ہیں کسٹم والے دکھانے کے لیے, وہ دیکھیں جی ہم نے تو پکڑ لیا ہے, ٹھیک ہے. او بھائی ہمارے آج واویلا کرنے کے بعد آپ نے 2 ٹرالے پکڑ لیے, ٹھیک ہے نا, ایرانی تیل کے, تو جو روزانہ اتنے ٹرالے ملتان میں جو سیل ہو رہی ہے وہ کہاں سے آ رہا تھا, سوال اٹھتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اب انہوں نے میڈیا نے کچھ جرا چیخا چلایا یا اس کی رپورٹنگ ہوئی کہ جی ملتان میں سگریٹ جو ہے امپورٹڈ سگریٹ بک رہی ہے, چھالیا گٹکا بک رہا ہے, فلاں دودھ بک رہا ہے, تو کسٹم حرکت میں آ گیا. اب وہ کسٹم کے جو آفیسرز ہیں وہ پارسا بنے پھرتے, دیکھو جی ہم نے کتنی بڑی ریکوری کر لی, 20 کروڑ ایک دفعہ پکڑ لیا, 15 کروڑ ایک دفعہ پکڑ لیا, 40 کروڑ. اور بھائی 2024 سے آپ یہاں تعینات ہیں احمد صاحب, پہلے آپ نے کیوں نہیں پکڑے؟ یہ مجھے بتائیں کہ 2024 میں کتنے کروڑ پکڑے, 2025 میں کتنے کروڑ پکڑے, 2026 میں. اب آپ نے جب قومی اخبارات اور لوکل اخبارات نے خبریں لگائی تو آپ حرکت میں آ گئے اپنی ایفیشنسی دکھانے کے لیے. آپ اندھے ہیں؟ ملتان میں کہاں کہاں ٹائر بک رہا ہے, کس کی جگہ پہ گودام ہے, یہ دودھ سوکھا جو ایرانی دودھ یہ دوسرے آتے ہیں یہ کہاں سے آ رہا ہے, ہر کوئٹہ ہوٹل والا دودھ بیچ رہا ہے, ٹھیک ہے. ان کے دودھیا کوئی نظر ہی نہیں آپ کو آئے گا, ٹھیک ہے نا. اور دیگر معاملات ہیں, سب کے سب اسمگلنگ ہو رہی ہے, کھلے عام ہو رہی ہے, بھتہ لے کے ہو رہی ہے, حصہ لے کے ہو رہی ہے. لیکن کیونکہ جب وہ معاملات کو کور کرنا ہوتا ہے تو پھر یہ 2 4 5 لوگوں کو قربانی کا بکرا بنا لیتے ہیں. اسی طریقے سے یہ بھی بنے. معصوف کی ذرا کیونکہ کانفیڈنس زیادہ تھا نا, اوور کانفیڈنس ہو گئے. انہوں نے کہا کہ لگاتے نظر آئے ہیں کہ میرا کمشنر ڈپٹی کمشنر سراپتے ہیں, کر لو جو میرا جو کرنا. کہاں گئے کمشنر صاحب؟ دیکھیے کمشنر صاحب ایک ایماندار شخص ہیں, کام کرنے والے انسان ہے. ڈپٹی کمشنر اچھا مجھے بتائیں وہ ان کے اعلیٰ کار کیوں بنیں گے؟ ہاں ان کو کیا, انہوں نے پورا ایک ڈسٹرکٹ چلانا ہے, وہی جیسے کئی دتو فتو ان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. بھائی انہیں کیا ضرورت ہے ان کا اعلیٰ کار بننے کی؟ کل کو رجسٹری والا اٹھے گا وہ کہے گا, ٹھیک ہے نا, بلوچ کہے گا کہ میرے کمشنر صاحب سے تعلقات ہیں,
चौथा कोई और उठेगा, ठीक है ना, फिर फाटा वाले कहेंगे हमारे यहाँ, ये जो एमडी वाले कहेंगे हम, भाई ऐसे नहीं है, ठीक है ना। वो अगर कमिश्नर साहब से आपने 4 किसी मीटिंग में हाथ मिला लिया या उन्होंने हाथ गलती से आपके साथ मिला लिया, उसी को यूटिलाइज कर रहे हैं, उसको ये यूटिलाइज करना शुरू कर देते हैं। जी कमिश्नर साहब से मेरे ताल्लुकात है, भाई वो मुल्क का वफादार है, वो अपने जहाँ उनकी ड्यूटीज है उन्होंने वो अपनी ड्यूटी को देखना है, ठीक है ना। वो तेरे जैसे कई नथु खारे आ रहे हैं, उनको इससे क्या, अच्छा आज वो कमिश्नर मुल्तान, कल को कमिश्नर रावलपिंडी होंगे, परसों को लाहौर, तो फिर तो सारा पंजाबी वो बेच के खा जाएंगे। ऐसा नहीं होता। ये लोग जो है ना नाम बेचते हैं, उनको ताल्लुकात बनाते हैं, उनको यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में बुलाते हैं या उनको किसी फंक्शन में मिल लेते हैं, और फिर मिलने के बाद उनके साथ तस्वीरें खिंचवा के ना तो फिर उनको ये कैश करते हैं। सर इस अरसे में जूनियर लोगों को दिखाते हैं, वो फाटा वाले आते हैं ना, ये कमिश्नर साहब बैठा, ये देखो मैं चाय पी रहा हूँ, कमिश्नर साहब मुझे मिले थे, कमिश्नर साहब ने मुझे पूछा है, कमिश्नर साहब मेरी शादी पे आ रहे थे फलाने जगह, एक यानी वो नाम कैश होता है। लेकिन सर इस अरसे में कितने कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर आए और गए, क्या सबसे ही उतना ताल्लुक बन गया? ताल्लुकात है ही नहीं। ताल्लुकात वही होते हैं जो नीचे लेवल, चाय सबके साथ पी ली, चाय सबके साथ हो जाती है। दूसरी बात ये जो फाटा के मुलाजमीन है ना, उनके साथ असल रूट्स हैं। शो कमिश्नर साहब हो रहे हैं, ओवरसीयर के साथ, एसडीओ के साथ, डिप्टी डायरेक्टर के साथ ताल्लुकात इनके साथ है, क्योंकि फायदे उधर से लेने। हरासा उनको किया जा रहा है, बताया उनको जाता है कि मेरे गवर्नर से ताल्लुकात है, मेरे वजीर आला से ताल्लुकात है, शायद होंगे भी लेकिन है नहीं। अच्छा गवर्नर साहब ने क्या ये कहा कि अभी आप गैर कानूनी बगैर नक्शे की तामीर शुरू कर दें, बिल्कुल बगैर फीसों के शुरू कर दें, कमर्शियल फीस अदा ना करें, ये तो उन पे बाबा की फीस अदा ना करें, तो जवाब ऐसा नहीं होता। कोई भी गवर्नर नहीं कहेगा, कोई भी कमिश्नर नहीं कहेगा आपको इस किस्म की एक्टिविटी में शामिल नहीं होता। ये सब हम लोग खुद शामिल करते हैं, ठीक है ना, अपने मफादात के लिए। लेकिन अच्छा हुआ कि ये भी जरा जेर ताब आए, और मजेदारी की बात है इनको फौरन अरेस्ट किया जाए, बिल्डिंग को मस्मार किया जाए, वो जो प्लाजे को जो बगैर नक्शे के बगैर मामलात के उसको फिल फौर मस्मार कर दिया जाए, ठीक है ना, ताकि निशान इबरत बनाया जाए, लोगों को पता चले कि ये देखें जो इस किस्म की 2 नंबरियां करते हैं उनके साथ ऐसा होना चाहिए। जाहिर बात है अगर निशान इबरत नहीं बनाया जाएगा तो लोगों के लिए एक मिसाल होगी कि इन्होंने किया तो हम भी कर सकते हैं। अच्छा सर, मुल्तान में एक इदारा काम कर रहा है जिसकी मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, लिबास इन। उसका जो चर्चा है अब ज़बान ज़द-ए-आम दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, उसका जो ग्राफ है बढ़ता जा रहा है, लिबास इन पूरे पंजाब में। इस हवाले से बताइएगा। हाँ जी, ये एक बड़ा खुशी की बात है कि मुल्तान में एक ऐसा इदारा भी है जो लोगों को सिले सिलाई सूट दे रहा है, शेरवानी बना के दे रहा है, दूल्हे के कपड़े, दीगर मामला, स्टिचिंग बहुत आला है, लिबास इन के नाम से, ठीक है ना जी। ये गालिबन जो है 14 नंबर चुंगी जो है ना, इकबाल नगर के करीब इनका ये इदारा है, और अरसा दराज से ये 28 साल से ये काम कर रहे हैं, और इसरार अहमद साहब इनके ऑनर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, और वहाँ पर 40-50 लोग माशाल्लाह काम कर रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात हम लोगों ने विज़िट किया, और बड़े रिजनेबल आदमी है, और बड़े नॉर्मल और प्राइस में ये स्टिचिंग करते हैं, और इनका जो कपड़ा है, दीगर मामलात है, वो भी बहुत आला है। अब मैं हैरान वहाँ जाकर ये हुआ जब हम लोग वहाँ गए और विज़िट किया और बैठे कि दूर दराज से लोग आ रहे हैं और इस पसमानदा से इलाके में, और उनसे वो स्टिचिंग के लिए, कपड़ों के लिए, अपनी शादी के कपड़ों के लिए, वास्कट के लिए वगैरह वगैरह। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये तो गुलगश्त में नहीं बैठे, कैंट में नहीं बैठे, शरीफ प्लाजा में नहीं बैठे, मुमताज़ाबाद में नहीं बैठे, तो इनका एक कस्टमर इतनी दूर आकर इनसे, तो फिर पता चला कि 28 साल से ये जो इसरार साहब हैं इन्होंने एक दाग बेल डाली इस इदारे की। वो कहते जिस दिन मैंने पहले दिन काम शुरू किया तो मैंने कहा नहीं, मैं कपड़े का काम करूँगा, साथ स्टिचिंग भी करूँगा। बेसिकली ये अंसारी हैं, लूमों का कारोबार करने वाले और आला खानदान के ये चश्मे शराग और पढ़े लिखे लोग हैं। फिर इनके बच्चों ने भी माशाल्लाह डिग्रियां हासिल की और वो भी वालिद का साथ दे रहे हैं, वो भी आजकल इनके साथ होते हैं। तो वहाँ पर मुकम्मल स्टिचिंग है और बहुत आला स्टिचिंग है। फिर बाकायदा उन्होंने सुपरवाइज़र रखे हुए, फिर उसकी चेक एंड बैलेंस है, ठीक है ना। और जब वो मामलात मैंने देखा कि अगर उनका दावा ये है कि अगर आपको हमारी स्टिचिंग पसंद ना आए तो आपने घबराना नहीं है, हम आपको मुतबादल कपड़ा भी देंगे, स्टिचिंग भी फ्री देंगे, जो स्टिचिंग ख़राब होगी वो कपड़ा भी आप ले जाइएगा, ठीक है ना। और वो 28 साल में आज तक एक केस भी ऐसा नहीं आया उनके पास सिने कहा कि आपका सिला हुआ सूट हमें पसंद नहीं आया। यानी टेलरिंग का पूरा सिस्टम माशाल्लाह मौजूद है। अच्छा सर, एक चीज मैंने और भी देखी, काबिल स्ताइश है, जबकि आम इदारों में इस तरह से नहीं होता, वहां पर कुछ स्पेशल पर्सन्स को भी कोटा दिया गया है। वो भी मैंने टेलर करते देखे, प्रेस करते देखे। इस हवाले से क्या कहेंगे? और उनसे जब पूछा तो उन्होंने जो तारीफ बयान की अपने मतलब इशारों से, जी बिल्कुल, जी वहाँ देखे ना कि जो समाज से महरूम है
ٹھیک ہے نا, وہ وہاں کام کر رہے ہیں, اسٹیچنگ کر رہے ہیں. لوگ میں نے دیکھے, میں نے کہا دیکھیں وہ بھیک بھی مانگ سکتے تھے, دیگر کام بھی کر سکتے, لیکن وہ ان کو کام دیا گیا اور ماشاءاللہ وہ اسٹیچنگ کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں اور بہترین گھر والوں کے لیے روزگار دے رہے ہیں. اور جو وہاں کا سٹاف ہے وہ اپنے مالکان سے, اسرار احمد صاحب سے, ان کے بچوں سے بہت خوش ہیں. ان کا اچھا دیکھیں, کسی ادارے کی قابلیت یا اس کی مقبولیت یا اس کی جو اعلیٰ ہونے کی جو دلیل ہے نا, وہ ان کے ورکرز ہوتے ہیں. وہ ورکر یہ ہوتے ہیں کہ جو دیر پا ہوں. اب میں نے جب کسی سے پوچھا کوئی 10 سال سے, کوئی 15 سال سے, کوئی 18 سال سے کام کر رہا ہے. اب جب 18 سال سے آپ کے ورکر آپ کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں تو اتنے ہی مضبوط ہو جاتے ہیں. تو یقیناً وہ ایک مضبوطی بھی ہوتی ہے اور مالکان کی سنسیئرٹی بھی ہوتی ہے اور وفاداری بھی ہوتی ہے کہ یہ اپنے عملے کے ساتھ کتنے سنسیئر وفادار ہیں, اور ادارے کے جو لوگ ہیں وہ بھی اپنے مالکان کے ساتھ بھروسہ بھی بلڈ ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ 18 سال 20 سال ایک ہی ادارے اور انہوں کسی کو نکالتے نہیں ہیں, نہ کبھی کوئی چھوڑ کے گیا. میں نے پوچھا, یہ بھی پوچھا ان سے, بچوں لڑکوں سے, ان کے ورکر سے بھی, آپ کو کوئی اگر غلط کام ہو جائے, اسٹیچنگ غلط ہو جائے, کوئی معاملات غلط ہو جائیں, کانچ خراب ہو جائیں, یا کوئی استری جل جائیں, کپڑے جل جائیں, ہو جاتا ہے نا اسٹیچنگ میں, ہو جاتا ہے. اکثر ہمارے ساتھ ہوا ہے جی, کپڑے لینے گئے, اس نے کہا جی آپ کا تو قمیض جل گئی, ہمیں کپڑا اور لا دیں, ہم اس کے پیسے دے دیں گے. میرے ساتھ ایسا ہوا, ٹھیک ہے نا, مسز کی ساڑی میں نے لے گیا, وہ سڑ گئی ان سے, تو انہیں کہا جی آپ اس کی ہمیں اور بتا دیں کہاں سے لانی ہے. لیکن ہو جاتا نقصان. اب وہ ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں ہمیں معاف کرتے ہیں یا ہم سے پیسے لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اگر اس قسم کا واقعہ ہو جائے تو مالکان خود پے کرتے ہیں, ہم سے کسی قسم کی کوئی چارجز وصول نہیں کرتے, تنبیہ کرتے ہیں کہ آئندہ خیال کیجیے گا. اور الحمدللہ ہم سے کبھی ہماری تنخواہ سے پیسے نہیں کاٹے گئے, کبھی ہماری ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہوئی, کبھی گالی گلوچ نہیں ہوئی. اچھا یہ خود بھی بڑے دھیمے لہجے کے مالک ہیں, ٹھہراؤ ہے بہت, طبیعت میں بہت ٹھہرا ہوا ہے ماشاءاللہ. تعلیم سے, اخلاقیات سے صاف نظر آتے ہیں, ان کے چہرے سے, ان کی عیاں ہوتا ہے, ان کی گفتگو سے, ان کی آنکھوں کی میں چمک سے بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ بڑے نارمل سے, سنسیئر اور وطن سے, اپنے کاروبار سے منسلک لوگ ہیں, سچے سچے لوگ ہیں, اور یہ سچا بندہ ہے. ٹھیک ہے نا. میں نے دیکھا ان کی طبیعت میں, مزاج میں بالکل نارمل سے ہیں, دھیما بولتے ہیں, دھوبے انداز سے بات کرتے ہیں. انہوں نے بڑا ہمیں ویلکم کیا, ہماری او بھکت کی عزت کی, اور بڑی خوشی ہوئی کہ ملتان میں ایسا ادارہ بھی ہے, اور جس کو فیصل آباد سے, جس کو میاں چنو سے, چیچا وطنی سے, خانے وال سے, بہاولپور سے, رحیم میر خان سے, صادق آباد, ڈیرہ قاضی خان, لیاب, ٹھیک ہے نا, اور مظفر گڑھ, جلال پور پیر, کہاں کہاں سے لوگ آ رہے ہیں, اور آن لائن ان کے ڈیمانڈ ہے. تو میں تو بڑا حیران ہو گیا. تو ہمیں تو یقین ہی نہیں تھا. ہم تو ہمیشہ یہی سوچتے رہے کہ لاہور ہم سے آگے فلاں, لیکن جو کام کرنے والے لوگ ہیں انہیں آج بھی پذیرائی بھی ملتی ہے, عزت بھی ملتی ہے. ہم دعا کو اس ادارے کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں مزید کامیابی سے نوازے, مزید ان کی استقامت عطا فرمائے, اور ایسے ہی میرے ملک کے لیے یہ نام روشن کرتے رہیں جیسے یہ کر رہے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے سر. میں نے یہ بھی دیکھا کہ معیار سے انہوں نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا گیا, اور جو کوالٹیز آپ نے بتائیں اسی وجہ سے ان کی مقبولیت کا جو گراف ہے وہ بھی بڑھتا ہے, لباسین ہو رہی ہے. اچھا سر, ایک چیز اور, ایک خبر کی طرف اور بڑھتے ہیں. متیتل کے رہائشی محمد بشیر جنجوا اور اس کی بیٹی کے جو ملزمان ہیں بری ہونے کے بعد سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے لگے, اور بیٹی کا رشتہ لینے پر بڑا پریشرائز کیا جا رہا ہے, دباؤ ڈالا جا رہا ہے. اس کے حوالے سے دیکھیں, یہ جو بشیر جنجوا صاحب کل ہمارے آفس تشریف لائے, انہوں نے آ کر ان کی بیٹی بھی آئی, متاثرہ خاتون, اور انہوں نے آ کر بتایا کہ جی ایسے ایسے میں فصل کاشت کر رہی تھی, آلو وغیرہ چن رہی تھی, تو پھر جناب میرے جو بھابھی اور یہ وہ رشتے دار آئے اور مجھے اغوا کر کے لے گئے, پھر میرے سے زیادتی ہوئی, پھر اس کے بعد FIR درج ہو گئی. اور 2024 کا یہ وقوع ہے, 2024, 25, 26 میں آ کے جج صاحب نے عدم ثبوت کی وجہ سے, یعنی جو بھی ان کو کہہ لے, انہوں نے اس کے اوپر ان کو بری کر دیا. اب ملزم جب بری ہوئے تو ملزم جانے کے بعد انہوں نے بجائے گھر جانے کے بعد ان کے گھر کا گھیراؤ کیا, اور جا کے بتایا کہ ہم واپس آ گئے ہیں, تیار ہو جاؤ. ٹھیک ہے. اب یہ بچی بیچاری کے DNA بھی پاس ہو گیا, ہر چیز مل گئی, سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انہیں انصاف نہیں ملا. اب یہ بچی کی شادی کہیں اور ہو گئی اس دوران. ٹھیک ہے. اس کے اندر جو اس کے جو بھائی ہیں, جو بڑا بھائی ظفر ہے جنجوا, وہ بیسیکلی ڈینٹل ہے, ٹھیک ہے نا, دانتوں کا ڈاکٹر ہے, ٹیکنیشین ہے. وہ کا کردار ادا کر رہا ہے. کیا کردار کرتا ہے؟ وہ اپنی بہن کے خلاف ہے کہ بھی یہ میرے سالے کو رشتہ دی. وہ کہتا ہے ادھر سے ختم کرو میرے. اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک معاملات اتنی سنگینی کی صورت اختیار کر چکے, اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دے بھی دی, بری کر بھی دیا, تو آپ انسان کے بچے بن جاؤ. لیکن یہ جو ان کے عزیز ہیں, رشتہ دار ہیں, یا ان کا بیٹا بھی بڑا ہے, وہ بھی انسان کا بچہ بننے کے لیے تیار نہیں. تو یہ جو خاتون ہے متاثرہ, یہ ہمارے پاس آئی, رو رہی تھی, بتا رہی تھی اپنی داستان کہ سر ہمیں کیا انصاف ملے. انہوں نے ارباب اختیار سے اپیل کی کہ میرے ساتھ انصاف ہو.
دیکھیں سب کچھ ہونے کے بجائے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے تھا. ملزمان بری ہو کر ہمیں قتل کی پھر دھمکیاں دے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ تیار ہو جاؤ, ٹھیک ہے نا, اور وہاں سے طلاق لو اور پھر ہمارے ساتھ وہ جو معاملات بچی کا رشتہ ہمیں دو. تو یہ کیسا انصاف ہے؟ متعلقہ پولیس کو بھی چاہیے اور افسران کو بھی چاہیے کہ اس کا بریک بینی سے ذرا دیکھیں اس معاملے کو, اور ان خاندان کو, ان متاثرہ خاتون کو انصاف ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے سر. اس طرح کے معاملات جو ہیں قانون کی بالادستی ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ اگر ہم کرائم و جرائم کرتے ہیں تو نشان عبرت بھی بنائے جائیں گے. اچھا سر, خواجہ جلال الدین رومی ایک بڑا نام, ملتان کا ایک بڑا نام, لیکن اب ہم میں موجود نہیں رہے. لیکن ملتان میں انہوں نے بہت سے ایسے فلاحی کام کیے جو رہتی دنیا تک ملتان کے جو رہائشی ہیں وہ یاد رکھیں گے. اس حوالے سے کیا؟ جی, یہ جو خواجہ جلال الدین رومی سے بڑے ایکٹیو انسان تھے, سیاست میں بھی, فلاحی کاروبار کام میں بھی, نشتر کے حوالے سے دیکھ لیں اور دیگر معاملات کے حوالے سے دیکھ لیں, ہمیشہ یہ انہوں نے پہلا سٹیپ لیا. تو اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ جو رحمت عطا فرمائے, کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. وہ آج ہم پہ نہیں ہیں, لیکن کل جب ان کا جنازہ ہوا تو بہت دنیا تھی, دور دراز سے لوگ آئے ہوئے تھے, سیاسی, سماجی, سیاسی تمام لوگوں کی شرکت تھی وہاں پر. ڈاکٹر تھے, انجینئر تھے, پیر خانوں کے لوگ تھے, آستانوں سے وابستہ لوگ تھے, اور جو ان کی مقبولیت کا یا جو ان کی محبتوں کا امین تھا, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے ہمیشہ ملتان کی عوام کے لیے کام کیا. چیمبر کے لیے چیئرمین بھی رہے, صدر بھی رہے, ڈی جی خان کے چیئرمین بھی رہے, نشتر کے بھی چیئرمین رہے, ٹھیک ہے نا, اور دیگر معاملات انہوں نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کر جو فلاحی کام میں حصہ لیا. تو میں سمجھتا ہوں واٹر فلٹر پلانٹ ہوں, دیگر معاملات ہوں, تو ملتان کے جو باسی ہیں, ملتان کی جو عوام ہے, یہ خواجہ برادران کو, خواجہ جلال الدین رومی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا کو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند کرے, ان کی درجاتی کی دعا کرتے ہیں, ان کے جو لواقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور دیکھیں اس قسم کے جو ستارے ہوتے ہیں, ملتان کا جو فخر ہوتے ہیں یا اپنے علاقے کے نمائندے ہوتے ہیں, وہ مزہ پتہ تب بھی چلتا ہے جب وہ اس دنیا میں نہیں رہتے. زندگی میں تو ہم لوگ ان کو اگنور بھی کر دیتے ہیں, ان کے سامنے آنے پہ واویلا بھی کر لیتے ہیں, تالیاں بھی بجا دیتے ہیں اور دیگر, لیکن مزہ اس چیز کا ہے کہ جب وہ انسان دنیا سے چلا جائے تو لوگ اسے اچھے الفاظ میں یاد کریں. تو رومی صاحب کو الحمدللہ آج ہم اچھے الفاظوں میں یاد کرتے ہیں اور ان کے آخری سفر کے لیے دعا کو ہیں. اور ہم اس چیز پر بھی ہیں کہ ایسے لوگوں کا نام زندہ جاوید رہتا ہے, وہ مرتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ زندہ رہتے ہیں, عوام لوگوں کے دلوں میں رہتے ہیں. تو انہوں نے ہمیشہ اچھے کام کیے, فلاحی کام کیے اور ملک کا, شہر کا, ملتان کا نام روشن کیا. تو فخر ہے ہمارا, اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند کرے. جی بالکل, آپ دیکھ رہے تھے پروگرام ٹاپ سٹوری اور سید یزدانی گیلانی میرے ساتھ موجود ہے, جو ہمیشہ کی طرح آپ کو جو کرنٹ سچویشن ہوتی ہے, کرنٹ معاملات ہوتے ہیں, ان کی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں. آج بھی اخبار کی شہ سرخیاں جو تھیں ان کا بڑی وضاحت سے تفصیلاً تجزیہ کیا اور آپ کے سامنے تفصیلات سے آپ کو آگاہ کیا. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان زرناز گل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.